شهر الرحمة والغفران بوركت يا رمضان. ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں آن ہیلتھ ٹی وی. اس وقت ہم چلیں گے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جو اس پروگرام کی جان ہے، جس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہ صرف آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. اور علم ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی جاری رہے تو بہتر ہے، کیونکہ علم کہیں بھی جا کے ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی مکمل ہوتا ہے. یقیناً، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے طلب علم ضروری ہے، طالب علم ہونا ضروری ہے. اگر طالب علم نہیں تو اسے علم نہیں ملتا. یہ بڑوں کی کہی ہوئی بات ہے کہ جو طالب علم نہیں وہ ہمیشہ جاہل رہتا ہے. بہرحال ہماری دینی آگہی کا سیگمنٹ، آج ہمارے مہمان ہیں علامہ رانا ساجد صاحب. اور جس طرح ہم نے ابتدا میں شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے اسماء صفاتی میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کرتے ہیں، تو آج ہمارا انتخاب ہے المجید. تو علامہ رانا ساجد صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، اللہ رب العزت کا نام المجید کیا مطلب ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں. ذاتی نام رب ذوالجلال کا اللہ جل جلالہ، اللہ جل مجدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں میں سے ایک ہے المجید، جس کے متعلق ابھی گفتگو چل رہی ہے. المجید عربی زبان کا لفظ ہے. اردو کے اندر اس کے معنی اور مفہوم اگر کیے جائیں گے تو یہ معنی اور مفہوم کہلائیں گے بزرگی والا، بزرگ و برتر، افضل و اعلیٰ. اسی معنی کے اندر اگر مزید تھوڑی سی اگر تبدیلی کر دی جائے، المجید سے الماجدوں کی طرف آئیں تو اسی کے اندر علم و حکمت بھی شامل ہو جاتا ہے. وہ کہ علم و حکمت والا، بزرگی والا، افضل و اعلیٰ، یہ المجید کی معنی ہے. تو المجید کن معنوں میں آپ لیں گے، اور اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ محیط ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام المجید، جس کے معنی بزرگ و برتر ہیں، اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی، ان تمام مخلوق کے اوپر رب ذوالجلال کا یہ نام گویا کہ احاطہ کیے ہوئے ہے. المجید کے معنی بزرگ. آپ عام زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ علم والا ہوتا ہے یا زیادہ عمر والا ہوتا ہے اسے ہم عمومی زندگی کے اندر بزرگ اور برتر کہتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں بزرگ تشریف لے آئے. تو ان کی بزرگی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ علم میں زیادہ ہوتے ہیں یا عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، یا دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں گویا کہ بکمال اتمام موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ و برتر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بزرگی سے گویا کہ استفادہ حاصل کر رہی ہے. اس کی مثال یوں لیجئے کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں پر گویا کہ رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات بزرگ و برتر ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے اوپر گویا کہ رحیم ہے، کریم ہے. بزرگ ہونے کے ناطے رب ذوالجلال اپنی ہر مخلوق کے اوپر گویا کہ شفقت فرماتا ہے، گویا کہ رحم فرماتا ہے. اس لحاظ سے یہ نام گویا کہ پوری مخلوق کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں. المجید، آپ نے اس کا حوالہ دیا الرحیم، الکریم، جی حمید مجید. جی اگر کہیں پر اس پورے حوالوں کے ساتھ بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت بزرگ ذات ہے، اور وہ بزرگ جو انسانوں پر اپنی خلق پر رحم کرنے والا ہے. جی. اور اس رحم کے مظاہر جو ہیں وہ مختلف ہیں. رحم کے مظاہر یہ بھی ہیں کہ وہ ہمیں راہ ہدایت بھی دینے والا ہے، وہی ہمیں تمام چیزوں میں کرم کرنے والا ہے، وہی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لہذا یہ تمام جو صفاتی نام اللہ رب العزت کے ہیں، ان تمام ناموں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو پھر ایک ہی نام ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اللہ رب الجلال. اللہ رب العزت کی صفاتی ناموں کے حوالے سے ہم نے اب تک جتنے بھی اسکالر سے، بزرگوں سے بات کی، کسی نے کہا یہ 99 نام ہے جو قرآن کریم میں بعض اوقات پہلے اور آخر میں کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ صفاتی نام اتنے ہی نہیں ہیں، صفاتی نام تو اربہا ہیں، کروڑہا ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محض ان ناموں کی بنیاد پر ہی ہم صفاتی ناموں کو لیں یا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے؟ دیکھیے، مخلوق کے اندر جتنی بھی اچھائیاں پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے، اگر ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کا تعلق براہ راست یا بالراست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں سے بنتا ہے۔ اگر تو مخلوق کے اندر یہ جو صفات پائی جاتی ہیں یہ 99 تک ہیں، اگر ہمارے جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 99 صفات مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں تو 99 ہی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ مخلوق کے اندر صفات پائی جاتی ہیں جو کہ اچھی صفات ہیں، جن کا تعلق براہ راست یا تو بالراست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ والی وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی جو صفاتی ہیں وہ لاتعداد ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ کیوں؟ مخلوق کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کی وجہ سے ہے۔ اگر رب ذوالجلال کی خدا نخواستہ ذات بابرکات اس کائنات کے اندر نہ ہوتی تو اس کائنات کا تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ایسی بات سوچ لی جائے کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو مخلوق تو ہوتی نہیں، لیکن اگر ہوتی بھی تو ان کے اندر یہ صفات کوئی پائی نہیں جاتی، اچھی صفات میں سے کوئی صفات ہوتی ہی نہیں مخلوق کے اندر۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ آپ کیا قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اپنی فطرت پہ پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک انسان کو دین فطرت پر پیدا فرمایا۔ فطرتی طور پر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی بھی شخص دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا یا اس نے اگر کوئی اور دین تلاش کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول کیا ہی نہیں جائے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ دین مقبول ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو پیدا فرماتا ہے تو دین فطرت پر پیدا فرماتا ہے، یعنی کہ مسلمان۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے، اس کو ماحول ملتا ہے، اس کو انوائرمنٹ ملتا ہے، تو اس کے ماں باپ جس دین پر اس کو لے جانا چاہتے ہیں وہ اس کو اس دین کی طرف لے جاتے ہیں۔ مجوسی ہیں تو معاذ اللہ مجوسیت کی طرف لے جاتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائیت کی طرف لے جاتے ہیں، یہودی ہیں تو یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں، نصرانی جو جس دین سے متعلق اس کے والدین ہوں گے ان کو اس دین کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن فطرت میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام، اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر گویا کہ نافذ ہوتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا بچپن میں انتقال ہو جائے، بچہ بچپن میں وصال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ بالکل پوچھا جائے گا۔ لیکن دین اسلام فطرتی دین ہے تو اسے فطرتی دین کی وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے جنت نصیب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ اور وہ بچہ جس کو بہت زیادہ عقل نہیں سمجھ نہیں ہے، ہے، اگر معصوم ہے وہ اور وہ مر جاتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہی Exactly. مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ بالکل، اور exactly. آج آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمتیں بے پایا ہیں، اس کو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بریکٹ نہیں کیا ہوا۔ اور اگر دین اسلام کی بات کریں، تسلیم کی بات کریں، سلامتی کی بات کریں تو پھر وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور دین اسلام پر اگر کوئی شخص ہے تو یقیناً وہ فطرت دینی فطرت پر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو فطری دین بنایا ہے وہ اسلام ہے۔ بالکل۔ تو ہم المجیدوں پہ واپس آتے ہیں، اس بزرگ و برتر، تو اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی پنہا اس بات میں ہے کہ وہ رب کریم بھی اتنا ہی بزرگ ہے، وہ رحیم بھی اتنا ہی بزرگ ہے، وہ رحمان بھی اتنا ہی بزرگ ہے، اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی وسیع ہے، یعنی جتنا ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ تصور میں نہیں آ تو سکتا۔ اب ہم جیسے آج بات کر رہے ہیں 22 رمضان ہے، کل ہم رات کو جب داخل ہو جائیں گے تو یہ 23ویں شب شروع ہو جائے گی۔ ورنہ یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے میرے ذہن میں، میرے سوال بھی ہے۔ آج 22واں روزہ یہاں پر ہے، 23ویں شب ہوگی، کل 23ویں شب عرب ممالک میں تھی،
اس کا مطلب یہ کہ وہ طاقت وہاں کچھ اور ہے، وہ طاقت یہاں کچھ اور ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اللہ کی رحمت وہاں بھی وہی ہے، اللہ کی رحمت یہاں بھی وہی ہے۔ اس فرق کو جس طرح ہم لے کر چلتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ اصل میں اللہ تبارک میں و اس کے تعالی پیچھے اس میں ایک اور سوال کرنے والا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات تو گویا کہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ میرے قریب آئے اور میری عبادت کرنے کی توفیق اسے ہو، اور وہ میری مسجد کے اندر آ کر، اپنے گھروں کے اندر آ کر میرے حضور سجدہ ریز ہوں۔ سجدہ ریز ہونا ان کا کام ہے، اور ان بندوں کو بخشنا یہ میرا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو طاق راتیں ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، یا اس کے علاوہ دیگر شب معراج، شب برات جیسے مقدس راتیں ہمیں عطا فرمائیں، یہ کس وجہ سے عطا فرمائیں؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ بندے کے نالج میں یہ بات آ جائے کہ پورا سال تو گناہوں کے اندر میں اپنے سب و روز گزارتا رہا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے گویا کہ وہ موقع عطا فرمایا کہ میں اس ایک رات کو یا اس ایک مہینے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے گا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ ماہ مقدسہ رکھا، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدسہ کے آخری عشرے کے اندر گویا کہ یہ طاق راتیں ہمیں عطا فرمائیں، ورنہ رب ذوالجلال کے نزدیک تو نہ طاق راتیں ہیں نہ ماہ رمضان المبارک۔ وہ چاہے تو بندے کو ویسے ہی بخش دے، لیکن بندے کو بھی تو احساس دلانا ہے کہ اے بندے پورے 11 مہینے تو گناہ کرتا رہا، لیکن اب اس ایک مہینے تو میری عبادت کر لے۔ حدیث قدسی کا حوالہ دوں گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ گناہوں کے اندر اس قدر محو ہو جاتا ہے، اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کو گویا کہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب رب ذوالجلال یا جب میں خدا اس بندے کو تھوڑی توفیق عطا فرماتا ہوں تو وہ میری طرف آتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندے تو ایک قدم میری طرف چل کے آ، میں 2 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اے بندے اگر تو میری طرف دوڑ کر آئے گا تو میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا، یعنی تیزی سے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی چلنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی دوڑنے سے پاک ہے، لیکن وہ اشتعارہ استعمال کا کیا۔ مقصد یہی کہ بندے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، تجھے اگر بخش نہ دوں تو پھر کہہ دینا مجھے۔ یقیناً بہت خوبصورت حدیث سنائی انہوں نے۔ اس وقت ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، کیونکہ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو لاہور میں اور گرد و نواح کے علاقوں میں رہتے ہیں اس وقت افطار کریں گے، اور ہم تھوڑی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔